ہماری عید۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی مبارکباد لے کر ایک بار پھر آپ کا بھائی محمد عاقل آپ سے مخاطب ہے۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے اور عید کی خوشیوں میں مصروف۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، یہ وہ الفاظ ہیں جو عید کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے اور آپ کے تمام نیک اعمال اور صالح اعمال کو قبول فرما لے۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے۔ کل ہی کی بات ہے کہ ہم آسمان پر ماہ مبارک کی آمد کی خبر دینے والے چاند کو تلاش کر رہے تھے۔ لیجیے وہ مہینہ آیا بھی اور چلا بھی گیا۔ کیا لے کر آیا تھا اور کیا دے کر گیا؟ حضرات، لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ دوسری قومیں عید کی خوشیاں منا رہی ہیں، اور جس طرح دوسری قوموں کی عیدیں ہوتی ہیں حضرات ہماری بھی عیدیں ہیں۔ آج عالم اسلام خوشیاں منا رہا ہے کیونکہ مسلمانوں کے یہاں آج عید کا دن ہے۔ عید کے دن ایک خاص مقام اس عید کے دن کو حاصل ہے کیونکہ ہماری عید اور دوسروں کی عید میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ ہماری عید ہے اور ہماری عیدیں صرف دو ہیں، اور ان دو عیدوں کا تصور ہر اعتبار سے تمام دوسری قوموں کی عید سے ممتاز اور الگ نظر آتا ہے۔ یہ عیدیں اپنی خاصیت اور منفرد تصورات کی بنا پر سب سے الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عید تو تب عطا فرمائی جب مسلمانان عالم عرفات کے میدان میں کھڑے ہونے کے بعد مزدلفہ سے گزرتے ہوئے رمی جمرات کے بعد مینا میں جانوروں کی قربانی کے نذرانے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس روز عید منائی جاتی ہے اور اس عید کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ اس دن مسلمانان عالم اپنے خالق اور مالک کے حضور عبادت کے وہ مناظر پیش کرتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور دوسری عید تب ہوتی ہے جب مسلمان رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے اپنی خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے راتوں کو جاگ کر قیام اللیل اور رمضان کے دنوں میں صحت و عافیت کے ساتھ اسلام کے چوتھے رکن پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہماری عیدیں ہماری عبادت ہیں، ہماری عیدیں محبت اور الفت کے مناظر ہیں، ہماری عید سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتے جاگتے نمونے ہیں، ہماری عید قرآن و سنت کے احکام پر عمل ہے، ہماری عید بدعتوں سے پاک سنتوں پر عمل کی عید ہے، ہماری عید غریبوں اور مسکینوں سے محبت اور شفقت کی عید ہے، ہماری عید بیواؤں اور یتیموں سے اس بات کے اظہار کرنے کی عید ہے کہ وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، ہمارے جسم کا حصہ ہیں اور ہم انہیں کبھی خوشیوں میں بھی نہیں بھولتے۔ ہماری عید حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرنے اور رشتہ داروں اور اقرباء سے مل کر خوشیاں منانے کی عید ہے۔ ہمارے عید کا ہر عمل، ہر حصہ اس دنیا میں بسنے والوں کے لیے خیر اور امن کا پیغام ہے۔ ہمارے عید کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی جز ایسا نہیں جس سے کسی کو نقصان پہنچتا ہو یا اس سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو۔ ہماری عید سراپا رحمت ہے۔ ہماری عید صرف خوشیاں منانے کی عید ہی نہیں ہے بلکہ حضرات خوشیاں بانٹنے کی عید ہے۔ ہماری عید خوشیاں منانے کے لیے ضرور ہے مگر جائز اور اخلاق کی حدود میں رہتے ہوئے۔ ہم غیروں کی طرح عید نہیں مناتے جن کی عیدیں یا تو سال یا مہینے یا موسم یا شہروں کی طرف منسوب ہوتی ہیں یا ان کے پیشواؤں اور شخصیات کی تعجب ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ لوگوں کی عید یا تو کسی کی پیدائش کی خوشی کے موقع پر منائی جاتی ہے یا پھر کسی کی وفات پر، یا تو وہ کسی موسم سے جڑی ہوئی ہوتی ہے یا پانی کی برسات پر۔ بعض لوگوں کی عید تو ایسی بھی ہے جناب کہ گلیوں اور کوچوں میں ناچ گانے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، شور و غل سے لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے عمل کا، جن کی عید کا نہ دن منانے کا کوئی ثبوت ہے اور نہ ان کے
اعمال کا، ان کی عید یا تو بدعتوں کا انبار ہے یا جہالت پر مبنی رسومات اور شرک کے مناظر۔ ان کی عیدوں پر ناچ گانوں کی محفلیں اور شور و ہنگامے کے علاوہ کچھ نہیں، جبکہ دوسری جانب ہماری عید اللہ کا شکر ادا کرنے کی عید ہے۔ ہماری عید غریبوں، مسکینوں اور اعزاء اور اقارب میں مل جل کر خوشیاں منانے کی عید ہے۔ معزز سامعین کرام، اہل اسلام کی عید کا دن خوشی کا دن ہے، اور یہ عیدیں تمام کمیوں اور کوتاہیوں سے اس لیے پاک ہیں کہ ان ایام کے اعمال کی رہنمائی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، ہماری تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضرات، بہت خوشیاں منانے سے بھی کبھی کبھار خوشی کی حقیقی مسرتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس معنی میں بھی ہماری عید میں سمجھتا ہوں سب سے ممتاز ہے، کیونکہ یہ سال میں صرف 2 مرتبہ آتی ہیں، اور ہمیں اس دن اپنے رشتہ داروں کا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے محلے والوں کا، اپنے شہروں کا اور اپنے ملکوں کا خاص خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ ہم اہل ایمان ہیں، ہم اہل توحید ہیں، ہم اہل قرآن ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، لہذا ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ ہمیں عید کے دن دیکھ کر غیر قوم یہ نہ کہے کہ یہ مسلمان بے جا اخراجات کو عید بنا دینے کا نام عید رکھتے ہیں۔ ہمیں کوئی یہ نہ تانا دے دے کہ یہ مسلمان رمضان میں ہم مسجد میں جس طریقے سے ان کو دیکھا کرتے تھے اب عید کے بعد انہیں نہیں پائیں گے۔ لہذا ہمیں ہر بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ کوئی ہماری طرف انگلی نہ اٹھا دے، کیونکہ ہم ایک مسلم قوم ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں، ہم اہل توحید ہیں، اور جس طریقے سے ہم رمضان المبارک میں سراپا الفت اور محبت سے پیش آ رہے تھے، رمضان کے بعد بھی ویسے ہی اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے، اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے اور اپنے عمل کو قرآن و سنت کے مطابق ادا کرنے والے رہیں گے۔ یوں تو حالات ایسے نہیں کہ ہم خوشیاں منائیں، کیونکہ امت مسلمہ غموں سے نڈھال ہے، لیکن اس کے باوجود دستور زمانہ ہے کہ عید کی مبارکباد پیش کی جائے۔ اللہ کرے وہ زمانہ جلدی آئے کہ ہم اپنے تہوار اور اپنی خوشیاں غم و آلام سے پاک ماحول میں منائیں، دنیا میں امن و شانتی ہو، چاروں طرف امن ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین مسلمانان عالم کو عید کی خوشیاں مبارک فرمائیں۔ اپنا خاص خیال رکھیں، اس امید پر کہ آپ ہمارے گروپ کے ماڈریٹرز اور اپنے بھائی محمد عاقل کو اپنی دعاؤں میں خاص طور پر ضرور یاد رکھیں گے۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ میری اور میرے اہل خانہ کی جانب سے آپ تمام کو عید کی خوشیاں اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبركاته. أحباب أخوات